برآمدات پر مبنی معیشت کو فروغ دینا ہے، اس لیے 4000 ٹیرف لائنز میں کسٹم ڈیوٹیز ختم کر دیں۔ کسٹم ڈیوٹی ختم ہونے سے ایکسپورٹرز کو فائدہ ہوگا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس، کہا منی بجٹ بالکل نہیں لائیں گے، ملک کو آگے لے جانے کے لیے ٹیرف اصلاحات کرنا ہوں گی۔ فرٹیلائزر اور زرعی ادویات پر ٹیکس لگانا تھا جو نہیں لگایا۔ چھوٹے کسانوں کو آسان اقساط پر قرضے دیے جائیں گے۔ تنخواہ دار طبقے کو جتنا ریلیف دے سکتے تھے دے دیا۔ پوسٹ بجٹ کانفرنس سے قبل صحافیوں کا واک آؤٹ، گزشتہ روز ایف بی آر کی جانب سے فائنانس بل پر بریفنگ نہ دینے پر احتجاج ریکارڈ کرایا۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تاریخ رقم انڈیکس نے 1,24,000 کی حد عبور کر لی۔ دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس میں 2,310 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا اسٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچنے پر اطمینان کا اظہار، کہا بجٹ میں عام آدمی پر ٹیکس کا مزید بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ تنخواہوں میں اضافے اور ٹیکس میں کمی سے ملازمت پیشہ افراد کو ریلیف ملے گا۔ سب نے مل کر عام آدمی کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے محنت کرنی ہے۔ معاشی سطح پر مثالی ٹرن اوور تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جائے گا۔ صدر ٹرمپ ضرور یہ کوشش کریں گے پاک بھارت مذاکرات ہوں۔ بھارت ٹرمپ کی امن کی کوششوں کو سبوتاژ کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان کا پانی روکنا اعلان جنگ ہے۔ بھارت قانونی طور پر سنتاس معاہدہ منسوخ نہیں کر سکتا۔ بلاول بھٹو کی لندن میں پارلیمانی وفد کے ہمراہ نیوز کانفرنس، کہا پاکستان کا وفد امن کا پیغام لے کر دنیا میں نکلا ہے۔ پاکستان سمجھتا ہے بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ ہم برسلز بھی جائیں گے، یورپی یونین کو امن کا پیغام پہنچائیں گے۔ بھارت کا بیانیہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ بھارت نے دہشت گرد تنظیموں کو فنڈنگ کر کے پاکستان میں دہشت گردی کرائی۔ President Trump, in each step that he takes, it's made to solve generational differences between countries, generational war. So it shouldn't surprise anyone that he'd want to manage something like that. He seems very much to be, and not just seems, but he has been the only one to bring certain people to the table to have conversations that nobody thought was possible. صدر ٹرمپ مسئلہ کشمیر پر ثالثی کی کوشش کرتے ہیں تو تعجب کی بات نہیں ہوگی۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ٹیمی بروس کہتی ہیں، قوی امید ہے صدر ٹرمپ پاکستان اور بھارت کے درمیان دیرینہ مسئلہ بھی حل کر لیں گے۔ وہ نسل در نسل جاری جنگ کو ختم کرانا چاہتے ہیں۔ وہ واحد شخص ہیں جو لوگوں کو مذاکرات کی میز پر لائے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافہ، پینشن 7% بڑھا دی گئی۔ وفاقی بجٹ قومی اسمبلی میں پیش، تنخواہ داروں کے لیے ٹیکس سلیبس میں کمی۔ سالانہ 6 سے 12 لاکھ تک تنخواہ پر ٹیکس کی شرح 5 سے 2.5% کر دی گئی۔ 12 لاکھ سالانہ آمدنی پر ٹیکس 30,000 روپے سے کم کر کے 6,000 کرنے کی تجویز۔ 22 لاکھ تک تنخواہ پر 11%، 22 سے 32 لاکھ تنخواہ پر ٹیکس کی شرح 23% کر دی گئی۔ 17,573 ارب روپے کی بجٹ میں 630 ارب کے نئے ٹیکس لگانے کی تجویز ہے۔ نان فائلرز کے لیے بینک سے 50,000 روپے سے زائد کیش نکلوانے پر ٹیکس کی شرح بڑھا دی گئی۔ 0.6 کے بجائے 1% ٹیکس دینا ہوگا۔ یوٹیوب اور سوشل میڈیا کی کمائی پر ٹیکس لگ گیا۔ نئے قانون کے تحت آڈیو، ویڈیو اور میوزک سٹریمنگ سروس سے کمائی ٹیکس نیٹ میں شامل۔ ٹیلی میڈیسن، ای لرننگ، کلاؤڈ سروس، آن لائن بینکنگ پر بھی ٹیکس، ای کامرس، ای اسٹور اور آن لائن مارکیٹ پر بھی ٹیکس دینا ہوگا۔ پیٹرول، ڈیزل اور مٹی کے تیل پر فی لیٹر 2.5 روپے کاربن لیوی کی تجویز۔ کاربن لیوی 2026-27 میں بڑھا کر 5 روپے فی لیٹر کی جائے گی۔ فرنیس آئل کی خریداری پر بھی 2.5 روپے فی لیٹر کاربن ٹیکس لگانے کی تجویز ہے۔ ریلیف کے نام پر تنخواہ دار طبقے کے ساتھ مذاق کیا گیا ہے۔ 12 لاکھ سالانہ تنخواہ والوں کے لیے صرف 2,000 ماہانہ ریلیف ہے۔ 18 لاکھ سالانہ تنخواہ والوں کے لیے تقریباً 4,000، 30 لاکھ والے تنخواہ داروں کے لیے صرف 18,000 کا ریلیف ہے۔ مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم کہتے ہیں
ملک کی مڈل کلاس مہنگائی اور ٹیکسز کی وجہ سے تباہ حال ہے. مہنگائی کم ہوئی ہے تو غربت کیسے بڑھ گئی؟ پنجاب حکومت کا بجٹ 13 جون کو پیش کرنے کا فیصلہ. یہاں ٹیکس نہ لگانے کی تجویز. ترقیاتی منصوبوں کے لیے 1200 ارب روپے کا ڈرافٹ تیار. 2750 اسکیموں کے لیے 1076 ارب روپے. لوکل 124 ارب 30 کروڑ روپے غیر ملکی فنڈ سے لیے جائیں گے. 1412 جاری ترقیاتی اسکیموں کے لیے 536 ارب روپے مختص. نئی ترقیاتی اسکیموں کے لیے 457 ارب روپے رکھنے کی تجویز. امریکہ سے تجارتی ٹیرف پر مذاکرات کے لیے پاکستان کا وفد رواں ہفتے امریکہ جائے گا. وفد کی قیادت سیکریٹری تجارت جواد پال کریں گے. وفد آئی ٹی، توانائی اور دیگر امور پر مذاکرات کرے گا. وفد میں ایف بی آر، وزارت توانائی، آئی ٹی اور متعلقہ شعبوں کے حکام شریک ہوں گے. آپ کہتے ہیں صفائی کے انتظامات کیے گئے. نئی تاریخ پنجاب نے رقم کی 3,57,000 ٹن سے زائد علائشیں جو ہے نا وہ ہم نے اٹھائیں. پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی نے اس لیول پہ اس طرح کا پروگرام جو ہے نا وہ نہیں لے کیا. صفائی میں کراچی اور پشاور کا مقابلہ ہماری کسی پسماندہ تحصیل سے کر لیں. وزیر بلدیات ذیشان رفیق کا چیلنج. کہا اس سال عید پر بہترین صفائی ہوئی جس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی. پاکستان کی تاریخ میں اس لیول کا کام پہلے کبھی نہیں ہوا. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے کہا عید الاضحیٰ پر پنجاب حکومت کے اقدامات کو ہر طبقے نے سراہا. 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کی سزا معطلی اور ضمانت پر رہائی کی درخواستوں پر سماعت نہیں ہو سکی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس محمد آصف کی رخصت کے باعث ڈویژن بینچ کی کاز لسٹ منسوخ کر دی گئی. قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کرنا تھی. پی ٹی آئی رہنماؤں کی ہائی کورٹ آمد علیمہ خانم کہتی ہیں 2 سال سے تاخیری حربے اپنائے جا رہے ہیں. اب کیس کی سماعت 26 جون کو ہوگی. بانی پی ٹی آئی کے پولی گرافک اور فوٹو گرامیٹک ٹیسٹ کرنے کے لیے مزید وقت دینے کی صدا مسترد. انسداد دہشت گردی لاہور کی عدالت نے پولیس کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا. عدالت نے فیصلے میں کہا ملزم کو 2 بار انکار کے بعد تیسرا موقع دینا محض وقت کا ضیاع ہوگا. یہ اپنی نوعیت کا پہلا کیس ہے کہ ملزم اپنی بے گناہی ثابت کرنے سے انکاری ہے. تفتیشی افسر کو ہر قانونی طریقے سے تفتیش مکمل کرنے کا حکم. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس. وزارت داخلہ کے ذیلی اداروں کے درمیان باہمی تعاون بڑھانے کا فیصلہ. محسن نقوی نے کہا تمام ذیلی اداروں کے درمیان باہمی تعاون انتہائی ضروری ہے. عوام کی آسانی کے لیے ادارے ایک دوسرے کی استعداد کار سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. انفارمیشن اور ڈیٹا کا بروقت تبادلہ انتہائی اہم ہے. سفارت خانوں میں تعینات افسران وزارت کے دیگر اداروں کی بھی معاونت کر سکتے ہیں. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی زیر صدارت محکمہ ٹرانسپورٹ اینڈ ماس ٹرانزٹ کا اجلاس. مزید بسوں کی خریداری، ای وی ٹیکسی اور اسکوٹرز کے لیے بجٹ مختص کرنے کا فیصلہ. شرجیل میمن کہتے ہیں کراچی کے لیے مزید بسیں جلد پہنچنے کی امید ہے. شہریوں کے لیے ڈبل ڈیکر بسیں بھی لا رہی ہیں. ریڈ لائن منصوبے میں تیزی لانے کی ہدایت. اورنگی ٹاؤن کراچی میں پولیس اہلکار کی غنڈہ گردی، دن دہاڑے نوجوان کو مار ڈالا. واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی. شریف آباد تھانے کا اہلکار اشتیاق اپنے دوست کے ساتھ موٹر سائیکل پر توحید کالونی آیا. فہیم نامی نوجوان پر تشدد کیا، پھر گولی مار دی. فہیم اسپتال پہنچنے سے پہلے چل بسا. اس کا دوست انس زخمی ہوا. واقعے کا مقدمہ درج، لیکن اب تک کوئی گرفتاری نہ ہو سکی. ملیر جیل کراچی سے فرار ہونے والے مزید 3 قیدی پکڑے گئے. دوبارہ گرفتار اور رضاکارانہ واپس آنے والوں کی تعداد 152 ہو گئی. 73 قیدی اب بھی مفرور ہیں. وزیر جیل خانہ جات علی حسن زرداری کا ملی جیل کا دورہ. فرار قیدیوں کے درست اعداد و شمار نہ بتانے پر سابق جیل اہلکاروں کی سرزنش. ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کے لیے وزراء کو سفارش کرنی. کہا قیدیوں اور ملاقاتیوں سے رشوت کی وصولی برداشت نہیں کی جائے گی. 53 کروڑ فراڈ کا کیس. کراچی کی عدالت نے اداکارہ نادیہ حسین کی عبوری ضمانت کی توثیق کر دی. ملزمان امتیاز اور فیصل کی درخواست ضمانت مسترد.
فیصلہ سنتے ہی دونوں ملزمان عدالت سے فرار ہو گئے۔ امتیاز اور فیصل پر الزام ہے کہ انہوں نے اداکارہ نادیہ حسین کے شوہر عاطف خان کے ساتھ مل کر فراڈ کیا ہے۔ جیکب آباد میں قتل کا ملزم ہتھکڑی سمیت فرار ہو گیا۔ پولیس اہلکار بشیر بنگلانی کو پیشی پر عدالت لے کر آئے تھے۔ پولیس کا کہنا ہے ملزم بشیر احمد جیل کسٹڈی پر تھا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے مسجد نبوی کے کنجی بردار شیخ نوری احمد علی کی ملاقات۔ شیخ نوری نے پاکستان کی سلامتی، خوشحالی اور استحکام کی دعائیں کی۔ کہا پاکستان امت مسلمہ کا مضبوط قلعہ ہے۔ کامران ٹیسوری بولے دینی شخصیات کی رہنمائی ہمارے لیے باعث سعادت ہے۔ غزہ پر اسرائیل کے حملے جاری، 24 گھنٹے میں مزید 70 فلسطینی شہید۔ گزشتہ روز امدادی مرکز پر اسرائیلی فائرنگ سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 20 ہو گئی۔ امریکہ نے فلسطینیوں کو امداد دینے والی 6 تنظیموں اور 5 افراد پر پابندی لگا دی۔ تنظیموں پر حماس کی مالی معاونت کا الزام عائد کیا گیا۔ اسرائیل کی جانب سے ملک بدر کی جانے والی سماجی کارکن سویڈن پہنچ گئی۔ کہا اسرائیلی فورسز کا غزہ میں امداد کی ترسیل روکنا بین الاقوامی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ غزہ میں خوراک، ادویات اور پانی کی اشد ضرورت ہے، لیکن اسرائیل اس کی اجازت نہیں دے رہا۔ غزہ میں فوری جنگ بندی اور انسانی امداد کی ترسیل یقینی بنانا ہوگی۔ برطانیہ، ناروے، آسٹریلیا، کینیڈا اور نیوزی لینڈ نے 2 اسرائیلی وزراء پر سفری پابندی لگا دی۔ 5 ملکوں نے مشترکہ بیان میں کہا سمارچ اور گوئر نے نہ صرف فلسطینیوں کے خلاف تشدد پر ابھارا بلکہ ان کے بنیادی انسانی حقوق کی بھی کھلی خلاف ورزیاں کی۔ اسرائیل نے وزراء پر پابندیوں کو اشتعال انگیز اور ناقابل قبول قرار دے دیا۔ What you're witnessing in California is a full-blown assault on peace, on public order, and on national sovereignty carried out by rioters bearing foreign flags with the aim of continuing a foreign invasion of our country. We're not going to let that happen. لاس اینجلس میں غیر قانونی تارکین وطن کے پرتشدد مظاہرے، رات 8 بجے سے صبح 6 بجے تک کرفیو نافذ۔ درجنوں افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے لاس اینجلس پر بیرونی دشمن حملہ آور ہیں۔ کیلیفورنیا میں جو ہو رہا ہے وہ قومی خود مختاری پر حملہ ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کہتی ہیں امریکہ کو جرائم پیشہ افراد اور غیر قانونی تارکین وطن سے پاک کرنا ہے۔ اور ایلان مسک کا ٹرمپ سے متعلق اپنی پوسٹ پر افسوس کا اظہار۔ کہا امریکی صدر سے متعلق کچھ زیادہ ہی کہہ دیا جس کا مجھے افسوس ہے۔ گزشتہ ہفتے ہونے والی لفظی جنگ کے بعد ٹیسلا کے شیئرز میں 14% کمی دیکھی گئی۔ کمپنی کو $150 ارب کا نقصان برداشت کرنا پڑا۔ تفصیلی خبریں ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔